بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان هادٍ كالحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. ہمارے سامنے یہ جو ہے بحرین عربک کی شیٹ نمبر 9 ہے. انشاءاللہ آج اس کو ہم سمجھیں گے. اس کے پہلے ہم نے جو ہے نا سوری والے جو الفاظ سمجھے تھے کہ بھی ہم معذرت کیسے چاہتے ہیں. آج سمجھیں گے کہ بھی شکریہ سے ریلیٹڈ جو ہے نا کچھ جملے بولے جاتے ہیں تو ان کو سمجھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا ضروری نہیں کہ اس شیٹ کے اندر سارے کور ہو جائے. اس کے بعد والی شیٹ میں بھی انشاءاللہ جو چیزیں باقی رہ جائیں گی وہ کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. سوری اور تھینک یو سے متعلق چیزیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی تھینکس اے لاٹ. جب ہم کہنا ہوگا کہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوگا تو شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں. کسی نے آپ کا شکریہ ادا کیا تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے. ایٹیکیٹس جو ہے نا یہ آداب ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا عربوں کے اندر تو خاص طور پر ہر زبان میں یہ آداب کے جملے ہوتے ہیں, ایٹیکیٹس پائے جاتے ہیں. عربی کے اندر عربوں کے اندر تو کچھ زیادہ ہے یہ چیز جو ہے نا. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آپس میں سلام دعا بہت کرتے ہیں. یہ عجیب تو جو ہے نا 4-6 جملے ادھر سے 4-6 جملے ادھر سے جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں, ایکسچینج ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے اندر بہت اچھی چیز ہے یہ, زبردست. تو اس کو سیکھنا چاہیے ہم نے, اچھی چیز ہے یہ. تو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی کو شکریہ ادا کریں تو کیسے کہیں. کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے تو ہم اس کو جواب میں پھر کچھ کہنا چاہیے, خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر مرد اگر ہے تو اس کے لیے کون سا جملہ یا کون سا جو ہے نا اسٹرکچر استعمال ہوگا. کوئی فیمیل ہے, عورت ہے, اس کے لیے کون سا جملہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کسی سے کہنا ہوگا کہ بھی پلیز, اگر ہم کہ پلیز کہنا ہو کسی سے کہ بھی برائے مہربانی ایسا کر دے یا پلیز جو ہے نا یہ کام کر دیجئے, تو اس کے لیے کچھ الگ سے جملہ استعمال ہوتا ہے نا. اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ, اگر آپ کو برا نہ لگے, برا نہ مانے تو پلیز یہ اس کو ادھر رکھ دے, پلیز مجھے یہ لا کر دے دے, تو اس کے لیے کچھ الگ جملہ ہوتا ہے. تو بحرینی زبان کے اندر, بحرینی لہجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں پائی جاتی اس طرح کی. اور یہ عام طور پر روزانہ جب ہم آفس میں رہتے ہیں تو سنتے ہیں یہ, تو سن کر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. بہت سارے لوگ یہ سارے جملے سنتے ہیں مگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ جو ہے نا کیا بولنا چاہ رہی ہے, کہاں کون سی بات, کون سا جملہ کہاں استعمال کرنا چاہیے. تو ہر جملہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے, اس کا ایک مقام محل ہوتا ہے, اس کا ایک اوکیجن ہوتا ہے. تو ہر جملے کو اس کے اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری کہ یہ کسی نے کوئی جملہ بولا ہے تو اس کہاں استعمال کر رہا ہے وہ, اور ہمیں انہیں سیکھنا ہوگا. انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے ہم اور انشاءاللہ جو ہے نا سمجھیں گے اس کو. اگر کوئی بیمار ہو مثلاً تو آپ کو پتہ چلے کسی نے کوئی بات چیت کر رہا آپ سے, کہے کہ میں بیمار ہوں یہ ہو, تو آپ اس کو کیسے دعا دے کہ بھی اگر وہ بیمار ہے تو آپ کیسے کہیں اس کو کہ اللہ آپ کو جو ہے نا اچھا رکھے, صحت سے رکھے, عافیت سے. تو ہر ایک کا اپنا جملہ ہے. تو بہرحال چلتے ہیں ہم شیٹ کی طرف. تو بنیادی طور پر تھینکس الاٹ کے لیے جو ہے نا ہم زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا یہ مشکور کہتے ہیں. مشکور, شکرن بھی کہتے ہیں, مشکور بھی کہتے ہیں. اسی طرح مشکور کے ساتھ ماگسرت بھی کہتے ہیں یہ لوگ, مشکور ماگسرت. ماگسرت اصل میں دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ گاف کی آواز تو عربی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اردو میں پائی جاتی ہے, لیکن بحرینی لہجے کے اندر یہ گاف کی آواز پائی جاتی ہے. تو لہذا پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہ گاف کی آواز ہم نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ بات کہ بھئی جو نا گاف کی آواز کہاں آتی ہے. یہ قاف کو جو ہے نا گاف میں چینج کرتے ہیں. اس کے پہلے بتایا ہوا ہم نے, تو اس کو یاد رکھیے گا اچھی طرح. تو انشاءاللہ جو ہے نا جب بار بار یہ سنتے رہیں گے اب ہماری زبان سے تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ بڑی قاف, قرآن والی قاف یا قلم والی جو قاف ہے اس کو گاف میں چینج کرتے. یہ فارمولہ یاد رکھیے گا. جیسے کہ ہم میتھس کے فارمولے اور کیمسٹری بایولوجی کے فارمولے یاد کرتے ہیں, یہ چند چیزیں یاد رکھیے گا اس میں سے بحرینی لہجے کے تعلق سے کہ کون سا حرف جو ہے نا کس میں چینج ہو جاتا ہے. تو جو قرآن یا قلم والی قاف ہے وہ گاف میں چینج ہوتی ہے. اسی طرح جیم میں بھی چینج ہوتی ہے. یہ قاف جو ہے نا قلم والا قاف
गाफ में भी चेंज हो जाता है ये। तो कलम को गलम कहते हैं और जीम में भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि तरीक़, तरीक़ काफ है उसमें, तरीक़ का मतलब रास्ता, तरीक़, तो उस काफ को जीम में चेंज कर देते हैं, तरीज बोलते हैं। तो देखिएगा दो तरफ चेंज कर देते हैं ये उठा के, गाफ में या तो फिर जीम में, ठीक है। फरीक़ उसको कहते हैं फरीज, फरीज फाजिल कहते हैं। देखो फरीज फाजिल एक एरिया है मनामा के अंदर, जो मनामा मार्केट है, सूक़, वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर मुजबल मस्जिद वगैरह है, और वो जो है फाजिल मस्जिद ही है बल्कि, जामिल फाजिल। तो वो जो एरिया फरीज फाजिल का कहलाता है। मुहर्रक के अंदर बहुत सारे एरिया है फरीज के इस्तेमाल, फरीज आल जोदर, फरीज ये, तो फरीज का मतलब महल्ला होता है बहरीन के अंदर आमतौर पर, मनामा मुहर्रक वगैरह में फरीज का मतलब, तो ये बहरीनी लहजा। बहरहाल तो हम बता रहे थे कि काफ को ये दो तरफ चेंज कर देते हैं, एक तो गाफ में, एक तरफ जीम में। तो ये बात याद रखिए ताकि जो है ना आपको मुस्तकबिल में ये चीज़ याद रहे। बहरहाल चलते हैं हम मशकूर मा गस्सर। तो मा गस्सर तो असल में मा कस्सर था, कस्सरा, कस्सरा का मतलब होता है कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, यानी आपने जो है ना भरपूर जो है ना आपने जो तलीमकान कोशिश किया आपने मेरे लिए, जो भी काम किया आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत। तो उर्दू में हम कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ना, तो उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है ये मशकूर मागस्सर। इंग्लिश में कहते हैं थैंक्स अ लॉट, है ना। तो इंग्लिश में जो हम कहते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, है ना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर एग्जैक्टली, मशकूर मागस्सरत, मशकूर मागस्सरत, मागस्सरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। तो अब देखिएगा, अगर हम इस सिंपल अंदाज में, सादा अंदाज में किसी का शुक्रिया अदा करना हो, तो हमें पता है कि हम जो है ना सिर्फ कहेंगे, क्या कहेंगे हम, शुक्रन, बस ये सिंपल सा लफ्ज़ है, शुक्रन, शुक्रन। अच्छा, तो देखिएगा इसका इंग्लिश का साइड, तो हम क्या कहेंगे इसको, शुक्रन, यानी थैंक यू, सिंपल सा। लेकिन अगर किसी ने आपका शुक्रिया अदा कर दिया, आपने किसी का कोई काम किया और उसने कहा आपको शुक्रन, तो हम उसके जवाब में क्या कहेंगे, खामोश नहीं रहना चाहिए, फिर हम उसके जवाब में कहेंगे अफ़वन। तो दो बातें याद रखनी चाहिए हमें शुक्रिया के लिए कहना चाहिए शुक्रन, थैंक यू। लेकिन किसी ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि शुक्रन, किसी बहरीनी ने, किसी अरबी ने, है ना, तो हम उसको जवाब में क्या कहेंगे, फिर शुक्रन के जवाब में क्या कहेंगे हम, अफ़वन, क्या कहेंगे हम, अफ़वन, अफ़वन, ऐन के साथ में, अलिफ के साथ नहीं निकालना है आपने, ऐन की आवाज़ निकालेंगे आप उसको, है ना। उर्दू की तरह अरबी नहीं बोलनी है हमने। जब आप अरबी बोले तो अरबी का हक़ अदा करना है, उसके जो हरूफ है उनके जो अदायगी तलफ़ुज़ की वो सही करनी है, प्रोनाउंसिएशन सही करना है। तो आप अफ़वन नहीं बोलेंगे, अफ़वन नहीं, अफ़वन, 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 ऐन हलक से। तो वो जो है ना इस पर जो है ना तवज्जो करना है और उसको वैसे ही याद रखना है। तो आप शुक्रन के जवाब में क्या कहेंगे फिर, अफ़वन, अफ़वन। अच्छा, अफ़वन भी कह सकते हैं। एक जवाब में और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो वो भी, तो आप या तो अफ़वन कहेंगे शुक्रन के जवाब में हम, या तो अफ़वन कहेंगे, या फिर आप कहेंगे तस्लम, ये भी कहते हैं हम जवाब में, क्या कहेंगे हम, तस्लम। तो किसी ने कहा शुक्रन, तो आप कहेंगे तस्लम। किसी ने कहा कि शुक्रन, तो हम कहेंगे अफ़वन। तो अफ़वन तस्लम एक साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, या तो ये या तो वो, है ना। तो आप यूँ कहेंगे, या तो अफ़वन या कहेंगे तस्लम, तो दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये तो मर्द से कहेंगे हम। अच्छा, ये अफ़वन जो है ना ये कॉमन है, किसी औरत को भी कह सकते हैं अफ़वन, किसी मर्द को भी कह सकते हैं अफ़वन, ठीक है। तो किसी मर्द ने कहा शुक्रन तो आप कहेंगे अफ़वन, किसी औरत ने कहा शुक्रन तो आप कहेंगे अफ़वन। तो ये अफ़वन तो कॉमन है, लेकिन लफ्ज़ तस्लम इस्तेमाल करेंगे तो अब यहाँ मर्द और औरत में फ़र्क हो जाएगा। तो किसी मर्द ने कहा आपको शुक्रन, तो आप उसके जवाब में कहेंगे तस्लम। लेकिन यही शुक्रन अगर किसी औरत ने कहा आपको शुक्रन, तो आप जवाब में तस्लम नहीं कहेंगे अब, चूँकि वो आप जो शुक्रिया अदा कर रही है वो औरत है, तो तस्लम नहीं, तो हम औरत को जवाब में क्या कहेंगे, तस्लमीन। अब ये देखिएगा, इसको फीमेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको याद रखिए, तस्लमीन, तस्लमीन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो किसी मर्द ने कहा शुक्रन तो हम कहेंगे तस्लम, किसी औरत ने कहा शुक्रन तो हम कहेंगे तस्लमीन, तस्लमीन, ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखते हैं हम इधर साइड में इंग्लिश का ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिटरेशन। तो थैंक यू के लिए हम कहेंगे शुक्रन, किसी ने हमसे कहा शुक्रन तो हम या तो कहेंगे अफ़वन,
अफ़वन, ए के अंदर आइन की आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन आपको समझना है कि अफ़वन नहीं अफ़वन है ये, अफ़वन। तो हम कहेंगे अफ़वन, अफ़वन, या फिर तस्लम, या फिर तस्लम। अच्छा औरत है तो हम कहेंगे तस्लम नहीं बल्कि तस्लमीन, 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 तस्लमीन। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, एट योर डिस्पोजल। इन सब माना में इस्तेमाल होता है ये, जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा अब नंबर 2 का जुमला देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई। देखिएगा हमने लाइन खींच कर जो है ना लाइन ड्रॉ की है ग्रुप वाइज। अब ये देखिएगा ये हमारे सामने जो है ना दो लाइन के बीच में जो है ना ये नंबर 2 और 3 है, तो ये एक ग्रुप है। ये ग्रुप कैसे है ये देखिएगा। अब हम किसी ने कहा कि भी अगर हम कहें किसी का अदा करना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे मशकूर मागसरत। अगर किसी ने आपका कोई काम कर दिया, किसी ने किसी बहरैनी को, किसी अरबी को आपने कोई काम कहा है ना, या कोई उसने आपका कोई फेवर कर दिया, कोई आपकी हेल्प कर दी, कुछ कहा आपने ऑफिस में या कहीं पर, तो आप कहेंगे उसको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरबी में कैसे कहेंगे? या तो कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया या मेहरबानी जी, तो हम कहेंगे मशकूर मागसरत। कैसे अदा करेंगे आप किसी का शुक्रिया अरबी में? आप कहेंगे मशकूर मागसरत, मशकूर मागसरत, मागसरत। अच्छा ये मर्द से कहेंगे, आप किसी मर्द को कहेंगे शुक्रिया के तौर पर कि भी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तो आप कहेंगे मशकूर मागसरत। लेकिन अगर किसी औरत का शुक्रिया अदा करना हो, किसी औरत ने कोई आपकी हेल्प कर दी, आप उसको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं किसी फेमिनिन को, औरत को, तो आप मशकूर तो वैसे ही रहेगा, मागसरत नहीं कहेंगे। तो मागसरत को जो है ना फेमिनिन यानी मुअन्नस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो वो कन्वर्ट क्या होगा, कन्वर्जन उसका, तो मागसरत के बजाय हम क्या कहेंगे? और मशकूर, हाँ मशकूर को भी आपको जो है ना चेंज करना पड़ेगा। तो मशकूर का मुअन्नस जो है ना मशकूरा कहना होगा आपको, और मागसरत देखिए पूरा जुमला ही देख डालिए। तो हम जो है ना मशकूर मागसरत का जो फेमिनिन फॉर्म होगा, मुअन्नस की जो शक्ल होगी, हम कहेंगे मशकूरा मागसरतई, मशकूरा मागसरतई। मशकूर का मुअन्नस बना देंगे मशकूरा, और मागसरत का मागसरतई। तो देखिएगा दोनों फॉर्म याद करना है आपको, दोनों शक्लें याद रखनी है आपको। तो आप कहेंगे मशकूर मागसरत, मशकूर मागसरत। किसी मर्द से क्या कहेंगे हम? मशकूर मागसरत। और किसी औरत से कहेंगे मशकूरा मागसरतई, मशकूरा मागसरतई। इसका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इंग्लिश में देखिएगा यही चीज़, तो मर्द से कहेंगे मशकूर, मशकूर मागसरत, मशकूर मागसरत, मशकूर मागसरत। लेकिन औरत से यही बात कहना होगा तो इस अंदाज में कहेंगे मशकूरा। मशकूर के बजाय हम क्या कहेंगे? मशकूरा मागसरतई, मशकूरा मागसरतई, मशकूरा मागसरतई। तो देखिएगा इसके पहले भी हमने ये शक्ल के जुमले बनाए हुए हैं, तो गालिबन आपको याद होगा ये शक्ल फेमिनिन वाली। तो हम कहेंगे थैंक्स अ लॉट, वेरी काइंड ऑफ यू। इंग्लिश में कहते हैं नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, या थैंक्स अ लॉट। तो उसके लिए अरबी में कहेंगे मशकूर मागसरत, मशकूरा मागसरतई, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। अब ये कि नंबर, अच्छा इसी ग्रुप का एक और देखते हैं। तो किसी ने आपका कोई हेल्प कर दिया, किसी ने आपकी कोई हेल्प की, कोई मदद की, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप उसका, तो या तो यूं कहेंगे आप मशकूर मागसरत, या फिर आप यूं कहेंगे फिर अल्लाह यज्ज़ी खैर। क्या कहेंगे हम? या तो फिर ये भी जुमला इस्तेमाल करते हैं ये लोग, किसी को थैंक यू कहना होगा तो शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तो हम क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह खैर हम कहते हैं उर्दू में, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये वही बात, जज़ाकल्लाह खैर भी कहते हैं ये लोग। तो आप शुक्रिया के तौर पर लफ्ज़ जज़ाकल्लाह खैर भी कह सकते हैं, या तो फिर अल्लाह यज्ज़िक खैर, अल्लाह यज्ज़िक खैर, अल्लाह यज्ज़िक खैर। वही मतलब, अल्लाह आपको शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। अच्छा अल्लाह यज्ज़िक खैर कहेंगे मर्द को, लेकिन यही बात औरत से कहनी हो अल्लाह यज्ज़िक खैर, तो यज्ज़िक के बजाय हमने इसके पहले बताया हुआ था कि जो छोटी काफ है, किताब वाली जो काफ है, उसको जो है ना च में चेंज कर देते हैं, है ना, ये बात हमने इसके पहले बताई हुई। तो अभी ऊपर बताया था हमने कि जो कुरान और कलम वाली काफ है उसको जो है ना या तो गाफ में या तो जो है ना जीम में चेंज करते हैं, और ये जो किताब वाली जो काफ है उसको च में चेंज कर देते हैं,
ہے نا, اس سے مراد جو ہے نا فیمنن ہو جاتا ہے پھر. تو یجزیک کے بجائے یجزیچ چ تو ہم کہیں گے کسی عورت سے اللہ یجزیچ خیر, اللہ یجزیچ 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 یجزیچ, اللہ یجزیچ خیر, ہے نا. اچھا, تو یہ دیکھیے کہ فیمنن میں ک کے بجائے چ کہیں گے تو فیمنن کنورٹ ہو جائے گا جملہ. مطلب یہ ہوگا کہ شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. انگلش سائڈ دیکھیے گا اسی کا, اللہ یجزیک خیر, اللہ یجزیک خیر, اللہ یجزیک خیر. عورت سے کہیں گے اللہ یجزیچ چ یجزیچ خیر, اللہ یجزیچ یجزیچ خیر, یعنی may اللہ ریوارڈ یو دا بیسٹ, یہ کہیں گے. اب اس کے بعد جو ہے نا یہ تو دو گروپ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے گا کسی کو تھینک یو بولنا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں, نمبر 2 اور نمبر 3, یہ دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں شکریہ کے لیے. مشکور ما قصرت یا اللہ یجزی خیر, دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا آپ جملہ بول سکتے ہیں. دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ. تو آپ دونوں جملے یاد رکھیے, یا یہ کہ کم از کم یاد رکھیے کہ ابھی یہ جو بول رہا ہے وہ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کر رہا ہے آپ کا. تو کوئی کہے آپ کو کہ مشکور ما قصرت, تو آپ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کیا بول رہا ہے بندہ, آپ سمجھیں کہ وہ شکریہ ادا کر رہا ہے آپ کا. ما قصرت جو ہے نا شکریہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ گروپ ہمارا جو ہے نا 4 اور 5 والا نمبر, 4 اور 5 دو جملے اس کے اندر, اس گروپ میں. یہ گروپ کہاں استعمال ہوتا ہے, یہ دیکھیے گا کسی سے آپ کو ریکویسٹ کرنی ہو, پلیز کہتے ہیں کہ نہیں, پلیز تھوڑا سا یہ پیپر ادھر رکھ دیجئے, پلیز مجھے پین دے دیجئے, پلیز یہ جو ہے نا یہ لے جا کے اس کو یہ پیپر جو ہے نا ادھر لے جا کے خالد کو دے دو مثلا. تو آپ جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو جب ہم ریکویسٹ کریں گے تو اس کے لیے یہ نمبر 4 اور 5 والا جو سوری, یہ جب ہم کہہ رہے ہیں, اچھا سوری کو عفواً کہتے ہیں ہم, ہے نا. اچھا, تو نمبر 4 اور 5 والا جو جملہ ہے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں ریکویسٹ کے اندر. کسی سے ریکویسٹ کرنی ہو, درخواست کرنی ہو, پلیز کہنا ہو, تو پلیز کہنے کے لیے یہ نمبر آپ یوں کہیں گے, یا تو پھر اللہ یخلیک. اللہ یخلیک کا مطلب پلیز ہوتا ہے, اللہ یخلیک. آپ کو کہنا ہوگا کہ پلیز مجھے جو ہے نا قلم دے دو, تو آپ کہیں گے اعطنی قلم اللہ یخلیک, اعطنی قلم اللہ یخلیک. اللہ یخلیک کا مطلب ہوتا ہے پلیز, تو یہ یاد رکھیے گا. اچھا, یہ اللہ یخلیک, لیکن عورت سے کہنا ہوگا تو یہ دیکھو ک کو چ میں چینج کرنا ہوگا. آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ میل کو فیمیل میں کنورٹ کرنا ہوگا, مسکولین کو فیمنین میں کنورٹ کرنا ہے اگر آپ کو, تو ک کو چ میں چینج کر دینا پڑتا ہے. یہ فارمولا یاد رکھیے گا. تو اللہ یخلیک کے بجائے اللہ یخلیچ یوں کہیں گے آپ. فیمنین عورت سے کیا کہیں گے ہم, اللہ یخلیچ, اللہ یخلیچ. تو مرد سے کہیں گے ہم اللہ یخلیک, اللہ یخلیک, یعنی پلیز آپ کی مہربانی ہوگی اگر ایسا کام کر دے تو, ہے نا. تو پلیز مجھے پین دے دیجئے, پلیز یہ پیپر ادھر رکھ دیجئے, پلیز یہ پیپر ادھر لے جا کے دے دو, تو آپ وہاں کہیں گے اللہ یخلیک. اعطنی قلم اللہ یخلیک, ایک جملہ یاد رکھیے تاکہ آپ کو یاد رہے سیکوینس. تو اعطنی قلم اللہ یخلیک, اعطینی قلم اللہ یخلیچ, اعطینی, اعطینی, اطنی, اطنی کہتے ہیں لوگ, اطنی, اطنی قلم. تو اعطینی ہے اصل میں, اعطینی, لیکن یہ اعطینی نہیں کہتے, اطنی, اطنی قلم, ہے نا, اطنی قلم اللہ یخلیچ. تو اللہ یخلیک یا اللہ یخلیچ اس کا مطلب ہوتا ہے پلیز. ٹھیک ہے, آپ کو کہنا ہوگا کہ ذرا جلدی جاؤ پلیز, تو آپ کہیں گے روح بسرعہ اللہ یخلیک, روح بسرعہ اللہ یخلیک. کسی عورت سے کہیں گے تو کہیں گے روحی بسرعہ اللہ یخلیچ. تو اللہ یخلیک کا مطلب پلیز بول رہے ہیں آپ اس کو. دیکھیے گا انگلش سائڈ اس کا, اللہ یخلیک, اللہ یخلیک. عورت سے کہیں گے اللہ یخلیچ, اللہ یخلیچ, یعنی پلیز, صرف پلیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کے آگے آپ اپنی بات کہیں گے پھر وہاں پر, ہے نا. اسی طرح جو ہے نا, تو 4 اور 5 ہم نے بتایا کہ یہ دونوں گروپ ہے, یہ جو نا پلیز بولنے کے لیے یہ دونوں گروپ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ یخلیک یعنی پلیز. اس طرح پلیز بولنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے, جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ, اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز جو ہے نا یہ پیپر ادھر رکھ دیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز جو ہے نا مجھے وہ لا کر دے دیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز جو ہے نا یہ پیپر ادھر لے جا کے دے دیں. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ یا پلیز, یہ دونوں جگہ کے لیے ہم نے بتایا ہے. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ اگر کہنا ہوگا تو اس کے لیے یہ جو ہے نا ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو, اگر آپ برا نہ مانیں تو ذرا مجھے پیپر دے دینا, ہے نا, پلیز. تو ہم کہیں گے اذا ما علیک امر,
اگر آپ برا نہ مانے تو اس کے لیے کیا ہے ایکسپریشن؟ اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر، اگر if you don't mind ہے نا، آتنی کلم اذا ما علیک امر ہے نا، ود منک اذا ما علیک امر، یعنی یہ چیز ادھر لے جا کے دے دو یا وہاں لے جا کے رکھ دو، خلی منک اذا ما علیک امر ہے نا، آتنی ورق اذا ما علیک امر. تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے پیپر دے دو، اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز مجھے وہ پیپر اٹھا کے دے دو، برا نہ مانے تو پلیز یہ لے جا کے ادھر رکھ دو. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ تو ہم کہیں گے اذا ما علیک امر، اگر آپ برا نہ مانے تو. اچھا اگر یہی بات جو ہے نا عورت سے کہنا ہوگا تو اذا ما علیک کا، مرد سے کہیں گے کا علیک، لیکن عورت سے کہیں گے تو علیچ، تو اذا ما علیک بن جائے گا، اذا ما علیچ، تو ک کو چ میں چینج کرنا ہوگا. آپ کی کتاب والی جو ک ہے وہ چ میں چینج ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا عورت کے لیے استعمال ہوگی. تو اب عورت سے اگر یہ بات کہنا ہوگا کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو اذا ما علیچ امر، یوں کہیں گے ہم، اذا ما علیچ امر. اذا دیکھیے ذال کی آواز جو ہے نا زبان کی نوک سے نکالنا، آپ کو اذا نہیں کہیں گے، اذا ہمارے زبان کی جو نوک ہے نا، جو زبان کی نوک ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے کے، وہ اس کی جو باٹم ہے وہاں ٹچ ہوں گی، یہ آواز نکلے گی، اگر ٹچ ہوگی تو یہ آواز نکلے گی. پھر تو اس آواز کو نکالنا ہوگا وہیں سے، زبان کی نوک اور سامنے کی جو دانت کا جو باٹم کا حصہ ہے، کنارہ ہے، وہاں لے جا کے ٹچ کرے، ذال ہے نا. تو اذا ما علیچ امر، اذا ما علیچ امر، اذا ما علیچ امر. انگلش سائڈ دیکھیے گا اس کو، اذا ما علیک امر، علیک عین کی آواز نکالنا، علیک نہیں، علیک ہے نا. اچھا اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر. عورت سے کہیں گے اذا ما علیچ امر، اذا ما علیچ امر، اذا ما علیچ امر. تو علیک کے اندر عین ہے تو وہ آواز نکالنی ہوگی آپ کو. دیکھیے علیک کے اندر عین ہے تو عین کی آواز کو نکالنا ہوگا، علیچ کے اندر عین ہے، عین کی آواز حلق سے نکالنا پڑے گا، علیچ یا علیک. السلام علیکم ہم کہتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں بولتے ہم، اردو میں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. یہ اسٹائل تو اردو کا ہے، عربی میں نہیں چلے گا السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے عربی. اب اردو میں کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ بالکل جو ہے نا یہ بھدا اسٹائل ہے، عربی کا نہیں چلے گا ایسا. تو ہمیں جو ہے نا عربی کا تلفظ سیکھنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو علیکم، علیک، علیچ، عین حلق سے. اچھا تو اس کا مطلب ہم نے بتا دیا ہوا ہے کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اف یو ڈونٹ مائنڈ. اور پھر آگے آپ اپنی بات کریں، پھر کیا بولنا ہے آپ اس کو. تو یہ گروپ ہو گیا ہمارا 4 اور 5 والا. اس کے اندر جو یہ دونوں ایکسپریشن جو ہے نا 4 اور 5 والے کسی ریکویسٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ریکویسٹ کرنا ہوگا تو. اب یہ دیکھیے گا نمبر 6 اور نمبر 7 دو جملے ہمارے پاس ہیں اور اس پر ویڈیو ختم کریں گے ہم انشاءاللہ. نمبر 6 کے اندر دیکھیے گا، ہم اگر آپ کو کسی کے حالات پوچھنا، ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اس کے لیے ہم کہیں گے شلونک، شلونک. تو شلونک کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہے نا. اچھا یہی بات عورت سے پوچھنی ہو شلونک، تو آپ جو ہے نا ک نہیں کہیں گے، پھر ہم نے وہی فارمولا جو بتایا ک کو چ میں چینج کرنا پڑے گا آپ کو، کتاب والی ک کو چ میں. تو ہم کہیں شلونچ، شلونچ ہے نا. شخبارک، شخبارچ. تو شلونک یا شخبارک. تو کسی سے حالات پوچھنا ہوگا کہ آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، ڈیلی یہ کام ہوتا ہے آپ کو. تو کسی سے ملاقات ہوتا ہے، ہاں شخبارک، شلونک احمد وینک، ہے نا. تو آپ پوچھیں گے شخبارک، شلونک، ایسا پوچھیں گے آپ. عورت ہو تو کہیں گے شخبارچ، شلونچ. تو ک کو چ میں چینج کرنا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ بھی کسی سے شخبارک، شلونک. اچھا اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ شلونک تم کیسے ہو، تو کسی عربی نے آپ سے پوچھا کہ شلونک، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یا تو یوں کہیں گے الحمدللہ، یا تو پھر ان کے اسٹائل میں کہیں گے اللہ یسلمک. یہ جو ہے نا جواب میں یہ ایٹیکیٹ سے. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ شلونک ہاؤ آر یو، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے اللہ یسلمک، اللہ یسلمک، اللہ یسلمک، ایسے کہیں گے ہم. تو آپ یہ اس کو یاد رکھیے گا، کسی نے بھی آپ سے کہا کہ شلونک، آپ کہیں اللہ یسلمک، مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو شارٹ ہے یہ اصل میں. تو اللہ یسلمک یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، یعنی میں تو ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، یہ مطلب ہو گیا. تو یہ نہ پچھلی بات نہیں کہ اس نے آگے کی بات کہہ دی سیدھی اٹھا کے، اس کا مطلب کہ میں ٹھیک ہوں. تو دوبارہ یاد رکھیے،
آپ کسی سے پوچھیں گے کیسے ہیں آپ تو آپ کہیں گے شلونک شخبارک. کسی نے آپ سے پوچھا کہ بشلونک تو آپ جواب میں کہیں گے یا تو پھر یوں کہیں گے الحمدللہ یا پھر یوں کہیں گے ہم اللہ یسلمک اللہ یسلمک. اچھا عورت سے کہیں گے مرد سے کہیں گے اللہ یسلمک, لیکن عورت سے کہیں گے تو ک کو چ میں جو ہے نا چینج کر دینا پڑے گا آپ کو, تو آپ کہیں گے اللہ یسلمچ اللہ یسلمچ, یہ جب آپ کہیں گے تو ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ یسلمچ. تو بس اتنا کافی ہے الحمدللہ. ویسے تو بہتر یہ کہ الحمدللہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال, لیکن یہ لوگ عام طور پر الحمدللہ نہیں بولتے, یہ کیا کہتے ہیں اللہ یسلمک یہ کہتے ہیں یہ لوگ. تو آپ اس کو یاد رکھیے گا. تو شلونک کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ شلونک کے جواب میں کہیں گے ہم اللہ یسلمک اللہ یسلمک یا اللہ یسلمچ عورت سے. انگلش سائڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا. تو شلونک آپ کیسے ہیں, ہاؤ آر یو ہے نا. تو عورت سے پوچھیں گے شلونچ آپ کیسی ہیں, شلونچ ہے نا, ہاؤ آر یو. تو اگر کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ یوں کہیں گے اللہ یسلمک اللہ یسلمک. عورت سے کہیں گے اللہ یسلمچ. کسی عورت نے آپ سے پوچھا شلونک یا شلونچ تو آپ کہیں گے اللہ یسلمچ اللہ یسلمچ اللہ یسلمچ اللہ یسلمچ. ایسا یعنی آئی ایم فائن مے یو بی بلیسڈ, آئی ایم فائن مے یو بی بلیسڈ, یہ مطلب ہوتا ہے جو اللہ یسلمک ہے اس کا مطلب. تو ہم نے یہ جو ہے نا گروپ 6 نمبر کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی کہ کسی سے آپ کیسے پوچھے کہ ہاؤ آر یو, اور کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے اللہ یسلمک یا اللہ یسلمچ عورت ہے تو. ابھی نمبر 7 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آخری پوائنٹ ہے ہمارا, اسی پہ ہم ویڈیو ختم کریں گے انشاءاللہ 1-2 منٹ میں. اگر کوئی بیمار ہو, آپ کو پتہ چلے کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ تھوڑا سا جو ہے نا بیمار لگ رہا ہے, یا وہ بتائے کہ میں بیمار ہوں انا مریض, تو آپ اس کو کیسے کہیں گے, آپ دعا کیسے دیں گے؟ تو اگر کسی نے کہا کہ بھی انا جو ہے نا مریض, یا پتہ چلے کہ جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے اور بیماری, تو آپ اس کو دعا دیں گے اللہ یعافیک اللہ یعافیک, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے, یہ مطلب اللہ یعافیک اللہ یعافیک. تو کوئی انسان تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو, اس موقع پر بھی ہم یہ جملہ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ہے نا. تو کوئی انسان پریشانی میں دکھ رہا ہو, تکلیف میں دکھ رہا ہو, ٹینشن میں دکھ رہا ہو, یا کام کا لوڈ دکھ رہا ہو اس کو یا پھر جو ہے نا بیمار لگ رہا ہو وہ, تو آپ اس کو کس لفظ میں جواب دیں گے؟ پھر اللہ یسلمک نہیں کہیں گے, اللہ یعافیک اللہ یعافیک, عافیت سے اللہ آپ کو عافیت دے, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. اچھا عورت سے یہ بات کہنی ہوگی تو اللہ یعافیک کے بجائے اللہ یعافیچ کو چ میں چینج کر دیں گے, صرف یہ فرق ہوگا ہر جگہ پر. تو ہم کہیں گے اللہ یعافیچ. تو کسی عورت کو آپ دیکھیں پریشانی میں, تکلیف میں یا بیمار ہو, تو آپ اس کو یوں کہیں گے اللہ یعافیچ. تو یہ جملہ بول دینے سے وہ جو ہے نا پھر بہت جو ہے نا وہ ان پر جو ہے نا بہت افیکٹ پڑتا ہے اس کا. آپ جو دعائیں جملے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے یہ دعائیں جو ہے نا سیکھنی چاہیے. تو ہم کہیں گے اللہ یعافیک, یا عورت ہو تو اللہ یعافیچ, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. انگلش سائڈ دیکھیے گا, اللہ یعافیک اللہ یعافیک اللہ یعافیک. اور فیمیل کے لیے, فیمنین مؤنث کے لیے اللہ یعافیچ اللہ یعافیچ اللہ یعافیچ. عین کی آواز نکالنا ہے, یعافیچ یعافیچ. یہاں پر بھی یعافیچ, یہ دیکھیے گا یہاں پر تو اے کے اندر جو ہے نا عین کی آواز نہیں نکل پائے گی, لیکن آپ کو یہ دیکھیے گا اس میں عین ہے, ہے نا, حلق سے نکالنا, یعافیک یعافیچ. تو یہ عین پر زیادہ اسٹریس دینا ہے آپ کو حلق سے نکال کر. تو یہ جو ہے نا حلق سے جب یہ نکلے گا اس کا تلفظ عین کا, تو وہ اسٹریس ہوگا, اور اسی میں جان ہے اصل میں. عربی کی ساری جان جو ہے نا, عربی کے چند حروف ہیں وہ اصل میں عین ہے. ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ہا خا عین غین قاف اور ذال اور ثا, یہ چند حروف ہیں ایسے 4 6 7 8. اس پر کنٹرول کر لے تو آپ کی عربی جو ہے نا امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دیکھیے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کہ میں اللہ گرانٹ یو شفا اینڈ گڈ ہیلتھ, یہ مطلب ہوگا اس جملے کا. اللہ یعافیک کا مطلب یہی ہوگا, اللہ یعافیک. تو یہ دیکھتے ہیں ہماری شیٹ یہیں پہ ختم ہو رہی ہے, ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں اس کو, اور اسی پہ ہم جو ہے نا ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے پڑھ کے, تاکہ جو ہے نا اپنے پروننسیشن کو صحیح کر لیں. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے, میں تھوڑا خاموش رہتا ہوں, آپ بولیے اس کو, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. مشکور ما قصرت, مشکور ما قصرت. یہ شکران تو آپ کو پتہ ہے, اس کو بول کر دیکھیے کیسے بولیں گے آپ, اس لفظ کو بول کر دیکھیے.
عفوا 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 عین 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 حلق عفوا. اس کو بول کر دیکھیے تسلم. اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلق والا کوئی حرف نہیں اس میں، تسلم سمپل ہے یہ جو ہے نا تسلمین، فیمیل کے لیے تسلمین. اچھا اس کو بول کر دیکھیے مشکور ما قصرت، مشکور ما قصرت، مشکور ما قصرت. اس کو بول کر دیکھیے فیمنین کی شکل ہے یہ مشکورہ ما قصرتی، مشکورہ ما قصرتی، مشکورہ ما قصرتی. اس کو بول کر دیکھیے اللہ یجزیک خیر، اللہ یجزیک خیر، اللہ یجزیک خیر. اس کو بول کر دیکھیے اللہ یجزیک خیر، اللہ یجزیک خیر، اللہ یجزیک خیر. اللہ کا لام جو ہے نا پور پڑھنا چاہیے، اللہ یجزیک خیر. اس کو پڑھ کر دیکھیے اللہ یخلیک، اللہ یخلیک، اللہ یخلیک، ہے نا. عام طور پر لام کو، یہ اللہ کے لام کو پر نہیں پڑھتے یہ لوگ، لیکن پر پڑھنا چاہیے اللہ یخلیک. اس کو پڑھ کے دیکھیے اللہ یخلیک، اللہ یخلیک، اللہ یخلیک. اس کو پڑھ کے دیکھیے اذا ما علیک امر، اذا 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 ذال کو جو ہے نا زبان کی نوک اور اوپر والے دانت کو ٹچ کرنا ہے. اذا اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر، علیک عین عین، اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر. ایسے 10 مرتبہ رٹیے. اس کو بول کر دیکھیے اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر، اذا ما علیک امر. اس کو بولیے شلونک، شلونک، شلونک. اس کو بولیے شلونچ، شلونچ، شلونچ. اس کو بول کے دیکھیے اللہ یسلمک، اللہ یسلمک، اللہ یسلمک. اس کو بول کے دیکھیے اللہ یسلمچ، اللہ یسلمچ، اللہ یسلمچ. اس کو بول کے دیکھیے اللہ یعافیک، اللہ یعافیک، اللہ یعافیک، یعافیک. اس کو بول کے دیکھیے اللہ یعافیچ، اللہ یعافیچ، اللہ یعافیچ. تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خوبی سے رکھے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.